بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں مفتی عبدالوہاب قاسمی ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ ایک بھائی نے سوال معلوم کیا ہے کہ غسل کتنی چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے، کن چیزوں سے ہمارا غسل ٹوٹ جائے گا، اس بارے میں آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ دیکھیے بھائی، اس مسئلے کا جواب یہ ہے کہ غسل 5 چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر ہم پاک ہیں اور پاکی کی حالت میں 5 کام میں سے کوئی بھی ایک کام پایا جائے گا تو اس سے ہمارا غسل ٹوٹ جائے گا، ہم پاکی سے ناپاکی کی طرف پہنچ جائیں گے۔ یعنی ہم پاک تھے اور ان 5 کاموں میں سے ایک کام بھی ہو گیا تو ہم ناپاک ہو جائیں گے، جن میں سے پہلا کام ہے منی کا نکل جانا۔ مرد کی اگر منی نکل جاتی ہے تو اس سے غسل ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی ہم پاک تھے، منی نکل گئی تو غسل ٹوٹ گیا ہمارا۔ اب منی نکلنے کے بارے میں چند چیزیں ہیں جس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ دیکھیے، منی 2 طریقے سے نکلے گی۔ یہ تو نیند کی حالت میں نکلے گی، آپ سو رہے ہیں اس وقت منی نکل رہی ہے، یا آپ جاگنے کی حالت میں ہیں اس وقت منی نکل رہی ہے۔ اگر سونے کی حالت میں منی نکل رہی ہے، اس کو احتلام بولتے ہیں، نائٹ فیل بولتے ہیں اس کو، تو اس کے ذریعے سے ہمارا غسل ٹوٹ جائے گا۔ اس کے اندر ہمیں احساس ہو اس چیز کا یا نہ ہو، لذت آئے یا نہ آئے، اس سے ہمارا غسل ٹوٹ جائے گا۔ دوسری صورت، جاگنے کی حالت میں، بیداری کی حالت میں اگر منی نکلی ہے تو اگر منی اس طریقے سے نکلی ہے کہ لذت اور شہوت نہیں ملی ہے، یعنی اچھال کے ساتھ میں منی نہیں نکلی ہے، تو غسل نہیں ٹوٹے گا، ہمارا غسل نہیں ٹوٹے گا۔ جیسے مثال کے طور پر آدمی اتنا کمزور ہو گیا، اتنا بیمار ہو گیا، بیماری کی وجہ سے منی نکل گئی اور اس سے لذت اور شہوت اور اچھال نہیں پایا گیا، تو اس پر غسل واجب نہیں ہوگا، غسل نہیں ٹوٹے گا اس کا۔ لیکن اگر بیداری کی حالت میں، یعنی جاگتے ہوئے منی شہوت کے ساتھ میں نکل جائے، اچھال کے ساتھ میں نکل جائے، یعنی کوئی آدمی خیال کرے، سوچے اور اس سے منی نکل جائے اور اس میں شہوت بھی اور لذت بھی آئے اور اچھال بھی مل جائے، تو اس سے ہمارا غسل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ پہلا نمبر تھا منی کا نکل جانا، تو منی کے نکلتے ہی ہمارا غسل ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے 5 نمبروں میں سے، 5 چیزوں میں سے دوسرا نمبر اور دوسری چیز وہ ہے کہ جس سے غسل ٹوٹ جاتا ہے، وہ ہے مرد کا اعلی تناسل عورت کی اندام نہانی کے اندر داخل کرنا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مرد کی اگلی شرمگاہ یعنی اعلی تناسل کا عورت کی اگلی شرمگاہ یعنی اندام نہانی کے اندر داخل کرنے سے غسل ٹوٹ جاتا ہے۔ اب انزال ہو یا نہ ہو، منی نکلے یا نہ نکلے، بس داخل ہو گیا مرد کا اعلی تناسل عورت کی شرمگاہ کے اندر، تو اس سے دونوں کا غسل ٹوٹ جاتا ہے، مرد کا بھی غسل ٹوٹ جائے گا اور عورت کا بھی غسل ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی تیسرا نمبر کہ انسان جب مر جاتا ہے تو مرنے کے بعد انسان کے اوپر غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے کہ اس کو غسل کرایا جائے گا۔ ہاں، اس میں ایک بات یہ ہے کہ اگر کوئی شہید ہوا ہے، اللہ کے لیے اس نے قربانی دی ہے، وہ شہید ہوا ہے، خون اس کا نکلا ہوا ہے، تو شہید کے لیے یہ حکم ہے کہ اس کو غسل نہیں دیا جائے گا، اس کو ایسے ہی دفن کر دیا جائے گا، اور جو نارملی وفات پایا ہے اس کو غسل دینا واجب ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے۔ 5 چیزوں میں سے چوتھی چیز وہ عورت کے ساتھ خاص ہے، یعنی عورت پاک ہے اور پاکی کی حالت میں اس کو حیض آ گیا، ماہواری آ گئی، پیریڈ اس کو آ گئے، تو پیریڈ کی حالت میں فوراً پیریڈ آتے ہی اس کا غسل ٹوٹ جائے گا۔ ایسے ہی آخری نمبر یعنی 5واں نمبر جو ہے کہ عورت پاک تھی اور پاکی کی حالت میں اس نے بچہ جن دیا اور نفاس کا خون آ گیا، تو اس سے بھی اس کا غسل ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں کہ جس سے انسان کا غسل ٹوٹ جاتا ہے۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ لوگ اس ویڈیو کو خوب زیادہ شیئر کیجیے۔ آپ کے کوئی مسائل ہو، کوشچنس ہو، ضرور کمنٹ باکس میں لکھیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔